کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ آپ نے جملہ اکثر کہا یا سنا ہوگا کہ دس واز اے کو انسیڈنس، وہ ایک اتفاق تھا۔ مگر دوستو، مومن کی زندگی میں کوئی انہونی یا حسن اتفاق نہیں ہوا کرتا۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہر ہونے والا واقعہ اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے اکثر وہ نظر نہیں رکھتے کہ جو اس پیغام سے کچھ سیکھ سکیں۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ یہ واقعات ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ واقعات میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 6-7 برس قبل انگلینڈ کی ایک آئی ٹی فرم میں نے جوائننگ کی، تو وہاں سب خوش مزاج لوگ تھے، مگر ایک انگریز مجھے نہیں بھایا۔ وہ میری باتوں کا کبھی جواب دیتا، کبھی جواب نہیں دیتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کوئی مذاق کیا تو اس نے مسکرانا بھی پسند نہیں کیا، اسے آواز دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سے گوری چمڑی پہ ناز ہے، یہ ریسسٹ ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ دن ہفتے مہینے اور مہینے سال میں ڈھل گئے، معاملہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن مجھ پر منکشف ہوا کہ میرا یہ کولیگ دراصل سماعت سے جزوی طور پر محروم ہے۔ سبحان اللہ! وہ شخص جو میری اضافی توجہ کا مستحق تھا، اس سے میں کوئی سال بھر سے زیادہ بدگمان رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے راستے میں مجھے ایک شخص اکثر نظر آیا کرتا۔ وہ کبھی ڈبل روٹی اور کبھی چپس کھا رہا ہوتا، لیکن آدھا کھاتا آدھا پھینک دیتا۔ اب مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ بھائی کیسا ناشکرا آدمی ہے، رزق کی بے حرمتی کرتا ہے، رزق ضائع کر دیتا ہے، زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ لیکن ایک دن جاتے ہوئے اس سے آنکھیں چار ہوئی تو اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ بھائی یہاں دیکھیں، میں کیڑوں کو روز کھانا ڈالتا ہوں۔ میں نے جا کر دیکھا تو واقعی وہ اللہ کا بندہ اس کی ناتواں مخلوق کو روزانہ رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ اور میرا عالم دیکھیں کہ ایک عرصے سے بدگمان رہا کہ شاید وہ ناشکرا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور دیکھیے، یہاں انگلینڈ میں مقیم ہوں ایک عرصے سے۔ یہاں لوگوں میں ایک ٹرینڈ ہے، جو دیسی افراد ہیں، کہ وہ اپنے ناموں کو چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ گوروں سے مناسبت ہو جائے، لہٰذا جمیل جم ہو جاتا ہے اور تیمور ٹم ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، اس کا نام محمد ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اس نے اپنے نیم بیچ پر محمد کی جگہ مو لکھوا رکھا ہے۔ دل کو جھٹکا لگا کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مناسبت تو سر کا تاج ہونی چاہیے، اس نے محمد کو مو لکھ دیا۔ دل تو بڑا پسیجا، چاہا کہ ان سے بات کروں لیکن نہیں کر پایا۔ دل میں بات رہ گئی، واپس آ گیا۔ کئی مہینوں بعد اچانک چلتے پھرتے ان سے ملاقات ہوئی تو اس دفعہ نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا یار، تمہارا نام دنیا کا سب سے خوبصورت نام ہے، تم خدارا محمد کو مو نہ لکھا کرو۔ اس نے کہا عظیم بھائی، یہ تو میں دانستہ کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ میرے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، انگریز اور کالے، وہ مجھے اکثر کبھی غصے سے اور کبھی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ کوئی نازیبا لفظ جڑے۔ لہٰذا میں نے محمد کی جگہ اپنے بیچ پر مو لکھوا لیا ہے۔ اب وہ گالی مو کو دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! میرے اندر کاٹو تو لہو نہیں۔ میں جسے گستاخی کا مرتکب سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ انسان تو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھا۔ دوستو، میں نے یہ بات بڑے اچھے سے جان لی کہ میری آنکھیں مجھے کچھ بھی دکھائیں، میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پالوں گا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھائی میں تو خط دیکھ کر مضمون بھانپ لیتا ہوں، میں تو چہرہ دیکھ کے لوگوں کو پہچان لیتا ہوں، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہ کیجئے، یہ گمان اتنی جلدی نہ قائم کیا کیجئے۔ لوگوں کے بارے میں خوش گمانی رکھیے اور تحقیق سے نتائج پر پہنچے۔ آپ سے دعا ہے، آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے اور آپ کی ذات سے خیر کا صدور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خیر ہی خیر تقسیم کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اگر آپ کو میری کوئی بات مناسب محسوس ہوئی ہو تو دوسروں تک اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ اگر کوئی بات قابل اعتراض لگی ہو تو میری تصحیح کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اور مجھے جو بھی اس بارے میں ضمن میں آپ سوچتے ہیں
وہ کامنٹس میں ضرور بتائیں. اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.